لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك صلى الله على حبيبي محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. سامعین محترم، کل ہمارا سبق جو گزرا ہے وہ اللہ رب العزت جل شانہ کی ذات کا ادب. آج بڑا اہم ہے سبق، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آداب، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب وہ ہے جو سکھانے والا پروردگار ہے، بتانے والا رب کا قرآن ہے. اللہ رب العزت جل شانہ نے سورہ حجرات 26ویں سپارے میں بڑی تفصیل سے اپنے محبوب کے غلاموں کو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو. اس سے دوسری آیہ میں فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو میرے نبی کی آواز سے. آج بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت میں یہ آیات آج بھی لکھی ہوئی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو. اور دوسرا یہ فرمایا کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو میرے نبی کو ایسے نہ بلاؤ. اللہ اکبر. ان الفاظوں کے اندر اگر غور کیا جائے تو بہت بڑا جامع مضمون ہے. دن گھنٹے نہیں، اس کے لیے سال چاہیے. آپس میں جیسے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، آپس میں ایک دوسرے کو جیسے آوازیں دیتے ہو، ایسے میرے نبی کو آواز نہ دینا، ورنہ ان تحبط اعمالکم، اگر کہیں تمہاری آواز اونچی ہوئی یا بولنے میں انداز ہے وہ تھوڑا بدلا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضبط بھی کر لیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اتنا نازک. اور ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جن کی آوازیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دھیمی رہتی ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ فرماتا ہے ان کی آواز دھیمی کی وجہ یہ ہے کہ رب نے ان کے دل کو تقوی کے لیے چن لیا ہے. چنے ہوئے لوگ ہیں جن کی نظریں بھی جھکی ہوتی ہیں، جن کے سر بھی جھکے ہوتے ہیں، جن کے وجود کے اوپر ایک خاص کیفیت ہوتی ہے. آج بھی مدینہ طیبہ میں بادب لوگ جب جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، راہ رواں شوق سے یہاں سر کے بل چلو، اے راہ رواں شوق سے یہاں سر کے بل چلو کہ طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے. یہ آداب اللہ رب العزت کی ذات بتا رہی ہے. جو احباب تفصیل اس میں حاصل کرنا چاہیں، جتنی تفاسیر ہے سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں انہوں نے، اور صراط الجنان تفسیر ہے، بہت کمال کا انہوں نے مختصر و جامع مضمون لکھا ہے. تو آج اس ٹائم بھی یہی، بلکہ یہ آیات ان کا شان نزول اتنا وقت نہیں ہے کہ ساری تفصیل میں جایا جائے. اس آیا کے نازل ہونے کے بعد تا دم وصال تک سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اتنی گفتگو آہستہ کرتے کہ اکثر اوقات کہنا پڑتا ذرا بات دوبارہ دہراؤ، کبھی اونچا نہیں بولے۔ آج میری اور آپ کی زندگی کا کیا معمول؟ حضرت امام مالک علیہ رحمہ اس بارگاہ کا ادب، اس زبان مقدس سے نکلے ہوئے الفاظوں کا ادب کتنا تھا، یہ بھی انشاءاللہ آگے چلے گا۔ میں سوچ رہا تھا رات جب پڑھ رہا تھا کہ آج بارگاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، آپ کی حدیث کے آداب، قرآن کے آداب، صحابہ کے آداب، اہل بیت کے آداب، مدینہ طیبہ کے آداب، مکہ المکرمہ شریف کے آداب، بزرگوں کے آداب، فقہاء کے آداب، قراء کے آداب، علماء کے آداب، اساتذہ کے آداب، مشائخ کے آداب، اپنے معاشرے سوسائٹی کلچر کے جو لوگ ہیں ان کے آداب، یہاں تک کہ ہمارا اسلام اتنا عظیم مذہب ہے جس نے جانوروں کے آداب تک، ان کے حقوق تک کا ہمیں درس دیا۔ حضرت امام مالک علیہ رحمہ کا در دولت ہے، اگر کوئی بندہ، قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ شفا شریف کے اندر لکھتے ہیں، آپ سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے آتا نا جی، تو آپ پہلے پوچھتے کہ کیا میرے نبی کی حدیث سننی ہے یا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، فقہ کا مسئلہ ہے یا قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے۔ آج تو جو پھتو نتو ایرا وغیرہ جناب جو آتا ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کا ادب دیکھیے کہ فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے یا قرآن ہے، تو اگر کہا جاتا کہ فقہ کا مسئلہ ہے پھر تو آپ وضو کر کے اسے مسئلہ بتا دیتے۔ اگر کہا جاتا کہ میں سرکار کی حدیث سننے آیا ہوں، آپ فرماتے ٹھہر جائیں، غسل کرتے، عالی شان اعلیٰ قسم کا جوڑا جائے وہ زیب تن فرماتے، خوب پیاری سی خوشبو لگاتے، اور خوشبو لگانے کے بعد اپنی مسند یعنی سیٹ پہ، چیئر سمجھ لو، اپنی سیٹ مسند پہ بیٹھتے، آپ فرماتے آؤ جس نے میرے سرکار کا فرمان سنا۔ پوچھا جاتا تو آپ فرماتے تمہیں خبر نہیں ہے میں کس کی بات کرنے لگا ہوں؟ آج غسل بھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یا نہیں، یہ حدیث میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، یہ ضعیف ہے، جس کا جو منہ میں آتا ہے اسے رد کر دیتا ہے۔ ایک بات ذہن نشین رکھیے، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، پہلے تولو بعد میں بولو، اور بڑے مضمون اختلافی ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب جو ہے وہ لازم ہے، وہ اس وقت حیات پاک میں بھی، آج بھی، مدینہ طیبہ میں، اور دنیا کے جس کونے میں کوئی رہ رہا ہے، پیارے رسول کا ادب لازم ہے۔ اگر ادب سینے میں ہے سمجھ لو وہ مدینے میں، ادب سینے میں ہے وہ مدینے میں ہے، اگر ادب سینے میں نہیں تو وہ مدینے میں رہ کر بھی کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں یہی سبق دیا، آپ نے یہی سبق دیا کہ کیا کہنا ہے کہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ اور سیال شریف کے تاجدار نے بھی یہی کہا تھا کہ باب جبریل میں، کہ یہ اسی طرف اشارہ کیا۔ معزز حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جب بھی لیں ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پڑھیں، ادب و احترام کے ساتھ پڑھیں، آپ کے گھرانے کا نام لیں، ادب سے لیں، آپ کی زلف عنبری کا نام لیں، ادب سے لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ید اللہ مبارک کا تذکرہ کریں، ادب سے کریں۔ اگر کہیں سے کچھ تیری اور میری سوچ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں تک میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ہے، بلکہ جہاں میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے ہم تو اسے نہیں سمجھ پاتے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سمجھ پائے گا؟ اقبال نے کہا نا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ جن جن لوگوں کو وہ ادب کی نسبت نصیب ہو گئی، امام مالک علیہ رحمہ کا
بارے میں آتا ہے آپ مدینہ پاک کی گلیوں میں دیواروں کے ساتھ چلا کرتے تھے، پاؤں جو ہے گلی کے درمیان میں نہیں چلتے. تو پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں مجھے ڈر آتا ہے کہ ان گلیوں میں میرے رسول چلیں کہیں ان قدموں کے نشانوں کے اوپر میرا قدم نہ آئے. تو آج کیا ہوتا ہے، جس نے جتنا ادب کیا اتنا مقام. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی اختصار سے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا، اینڈ، اختتام. وہاں لب کشائی بحث کرنا کہ جی آپ کا علم اتنا تھا، آپ کا حسن اتنا تھا، آپ کا کمال اتنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان ملا، آپ اتنا جانتے تھے اتنا نہیں جانتے تھے. وہ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے کیا فرمایا، لا یمکن الثناء کما کان حق بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بس تو ہی تو ہے، میں بھی تو ہاں، بلا کون نے مانا، میں بھی تو ہاں تو ہی تو ہے، بلا کون نے مانا. بس جب محبوب کا نام آ گیا، ادب جو ہے پہلی چیز ہے، اللہ کی ذات کا بھی ادب، اللہ کے رسول کا بھی ادب. اور یاد رکھیں جتنی مرضی ہے عبادت کر لیں، ریاضت کر لیں، صدقہ و خیرات کر لیں، اگر رسول اللہ کا ادب سینے میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر اعمال میں کمزوری ہے، آقا سے محبت رکھتا ہے، وہ مقام والا ہے. اور اس کے ساتھ جس سے محبت ہوتی ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جو وہ بات کہیں وہ مانی جائے. سب سے زیادہ فوقیت اپنی لائف زندگی میں اللہ کی بات کو دیں، اور اس کے بعد اگر کسی بات کی اہمیت ہے تو وہ رسول اللہ کی بات ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. آپ کی باتوں کا سننا، آپ کی باتوں کا ماننا، یہی ادب میں آتا ہے. تو ماہ رمضان مبارک کے بابرکت لمحات میں ہم عہد کریں، ہم اپنے رب کی بھی اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ عمل کریں گے. جب یہ عمل ہوگا تو پھر اعلان ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ مجھے آپ سبھی کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا